إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے. انگنت درود و سلام ہو اس حسب اقدس و مقدس پر نام نامی اسم گرامی جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں سماج سوسائٹی کو جو امن و چین ہے اس کو بھنگ کرنے والے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور ساتھ میں شراب نوشی اور جوا بازی کے سلسلے میں بھی گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ کہنے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین جمعہ، اسلام جس سماج کی پریکلپنا کرتا ہے، جس سماج کی تصویر پیش کرنا چاہتا ہے، وہ سماج کیسا ہو؟ کیا اس کے اندر انارکی بھری ہو؟ کیا اس کے اندر بے چینی ہو؟ کیا اس کے اندر ہلچل مچی ہو؟ اس کے اندر سکون غارت ہو؟ امن نام کی کوئی چیز نہ ہو؟ سلامتی نام کی کوئی چیز نہ ہو؟ اور محبت بھائی چارگی کا جنازہ نکلتا چلا جائے؟ کیا ایسے سماج کی پریکلپنا اسلام کرتا ہے؟ نہیں. اسلام کے نظریے میں، اسلام کی نظر میں ایسے سماج کی پریکلپنا ہے، ایسے سماج کو تشکیل دینا ہے، ایسے سماج کو قائم کرنا ہے جہاں پر الفت و محبت ہو، جہاں پر بھائی چارہ ہو. الدین النصیحہ کا پیغام دیتا ہے. یہ دین، یہ اسلام، یہ اپنے اندر خیرخواہی کو سموئے ہوئے ہے اور اسی خیرخواہی کو لوگوں کو کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی دعوت دیتا ہے. تو یہ کیوں کر کے ہوگا؟ کیوں کر کے یہ معاشرہ وجود میں آئے گا، تشکیل پائے گا اور اس معاشرے میں وہ مہلک اثرات، وہ اسباب کون سے ہیں جو ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، جو پورے گھیراؤ میں لے چکے ہیں اپنے
میں جگڑ چکے ہیں، امن کو، سلامتی کو، محبت کو، الفت کو، سب کو وہ اپنے سکندے میں لے چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر بتایا کہ یہ جو امن بھنگ ہو رہا ہے، امن و سلامتی کی غارت ہو رہی ہے، اس کے وجوہ میں سے اہم سبب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہے تو برائے کرم اس کی تفتیش کر لیں، اس کی جانچ پرکھ کر لیں، اس کو اچھی طرح سے تحقیق کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو لانے والا ہے ایسا شخص ہے کہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، بھروسے مند ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ بنانے والا شخص ہے، کچھ ایسی باتیں آ کر کے آپ کو بتلا دیا، آپ نے فوراً سنا اور فوراً اس پر جو ہے آپ نے ایکشن لے لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کلام اس آیت کریمہ کے اندر یہ اصول اور یہ ضابطہ رکھا کہ اگر معاشرے میں امن کو قائم کرنا چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، محبت اور بھائی چارہ کو چاہتے ہو کہ وہ رواج پائے اور بڑھے، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق و فاجر شخص، غیر معتمد شخص جو قابل اعتماد نہیں ہے، بھروسے مند نہیں ہے، ایسا شخص کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیں، کان بند کر کے فوراً اس پر بھروسہ نہ کر لیں، آنکھیں نہ کھول لیں کہ ہاں آئی ہے خبر، بس اعتماد کر لیے اور اس پر بھروسہ کر کے کوئی ایکشن لے لیے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، آپ نے ایکشن لے لیا، کوئی بدبخت آیا، کوئی غیر معتمد شخص آیا، بھروسے مند نہیں تھا، جس کا کام تھا آگ لگا دینا، جس کا کام ہے کہ معاشرے کی امن و سلامتی کو بھنگ کر دینا، جس کا کام ہے لڑائی بجھائی کرنا، کہ ایک دوسرے کی باتوں پر نقل کر کر کے لا کر کے آگ لگا دینا اور معاشرے کی امن کو چھین لینا، تو آپ نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا، تحقیق نہیں کی، چھان بھٹک نہیں کی، اور آج تو یہ چل کے بول رہا ہے، کسی نے کوئی بات کہی، ہمارے کانوں میں ٹکرائی، فوراً اس پر بھروسہ کر کے اس پر فیصلہ سنا دیا، ہم نے فوراً اس پر فیصلہ سنا دیا، ہاں ایسا ہے، ایسا ہوگا۔ ہم نے ذرا بھی اسلام کی اس کسوٹی کو اپنے سامنے نہ رکھا، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم کوئی نہیں ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں کسوٹی دے رہا ہے، ہمیں اصول دے رہا ہے، ہمیں ضابطہ بتا ہے کہ یہ ضابطہ ہے، یہ کسوٹی ہے، اگر اس کسوٹی میں اگر کوئی چیز اترتی ہے اس کو مانو، اس پر بھروسہ کرو، ورنہ اس کی تحقیق کرو، اس پر بھروسہ نہ کر لو، نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ بھروسہ کر کے ایکشن لیا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، آپ نے کسی کے بات پر بھروسہ کر کے جو بات آپ کے کانوں میں پہنچائی گئی تھی اور آپ نے کوئی ایکشن لیا، اس کے خلاف کارروائی کر لی، بعد میں پتا چلا بھاڑا پھٹا تو پتا چلا یہ صاحب کو ایسے ہی لگا دیے تھے آگ بنانے کے لیے، اور پھر شرمندہ ہو رہے ہیں، سب شرمندہ ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور سب بھاگ کے چلنے کے قابل نہ رہے، نظام بنانے کے قابل نہ رہے، جس کے ساتھ ایسا کیا تھا، جس کے خلاف کارروائی کی گئی، اس وجہ سے اسلام نے کسوٹی دی، اور آج بہت سارے مسائل کو جنم دیتے ہیں اور بہت سارے فسادات جو ہوتے ہیں کسی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ بس کسی نے پھیلا دیا، اس کو ہم نے آگے بڑھایا اور پھیلتا چلا گیا، اس کی تحقیق، اس کی جانچ پڑتال کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پورا معاشرہ کھنڈات میں تبدیل ہو جاتا ہے، فساد کے ذریعے آ جاتا ہے، دنگے کچھ بڑے ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ اور اسلام کی اس کسوٹی کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور مسائل کا طرح طرح ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے معاشرے میں ایک طرح سے ناپید ہو چکی ہے، جس کے بدولت امن و امان کی نام کی چیز جاتی رہی ہے اور معاشرے میں اناج کی بے چینی اور عام ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ دکھے میں رہتے ہیں، لوگ ہمارا اس چیز کی فکر میں رہتے ہیں، کہیں مجھ پر نہ تلوار لٹک جائے، کہیں میں کسی عزت میں نہ آ جاؤں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپس میں دو جماعتیں ہیں، ان میں کچھ انبن ہو گئی، کچھ جو ہے جھگڑے کھڑے ہوئے، اختلاف اور انتشار ہو گئے، اور اختلاف ہونا ایک بڑی بات نہیں ہے،
کو بڑھاوا دینا اور اس میں پیٹرول اور تیل چھڑک کر کے اس کو ایک طرح سے اور ڈھلنے کے لیے چھوڑ دینا، ہوا دینا، یہ چیز اسلام میں قطعاً درست نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا پورے زور شروع کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو لوگ جھگڑ پڑے ہیں، انبن ہو گئی ہے، تو ایسے صورت میں یہ معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے افراد ہوں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس میں پیٹرول ڈال کر اس کو بھڑکا نہ دیں اور ایک پارٹی کو جام کر کے اور ایک کے خلاف بھڑکا کر کے آپس میں اس طرح لڑا دیں کہ ان کی زندگیاں ہلاکت ہو جائیں، ان کے بال بچے تک اس طرح محروم ہو جائیں کہ وہ کٹورا لے کر کے پھرتے پھریں اور ان کی جو جائیداد کی مال و دولت تھا وہ برباد ہو جائے۔ ایسا کرنے سے پاس نہیں ہوگا، بلکہ آپ ان کے درمیان اصلاح کروا دیں، انصاف کے ساتھ آپ ان کے درمیان عدل قائم کر دیں، انصاف کریں اور ان کے درمیان اصلاح کریں۔ اور آج ہمارے سماج کا کیا معاملہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس ہمارے نیچر میں، ہمارے فطرت میں، ہمارے دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ فلاں ہمارا طرفدار ہے، ہماری طرف بولتا ہے اور ہماری وہ طرفداری کرتا ہے، بولوں گا تو اس کے ہی جیسا بولوں گا، طرفداری کروں گا تو اس کے ہی جیسا کروں گا، ناراض ہوتا ہے، ناراض ہونے کو نبی کی مخالفت ہوتی ہے ہونے کو امن نہیں ہو سکتا ہے، شانتی قائم نہیں ہو سکتی ہے، سماج میں چین و سکون نہیں ہو سکتا ہے، تعارف ہوگا، محبت نہیں بڑھے گی بلکہ اختلاف بڑھیں گے، نفرتیں خود کھڑی ہوں گی اور نفرتوں کا بول بالا ہوگا، محبت کا بول بالا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ اگر ایسے سوچ و فکر کے لوگ، ایسے خیالات کے لوگ اگر معاشرے میں رہیں گے اور آگ لگائیں گے اصلاح کرنے کے بجائے اور عدل و انصاف کرنے کے بجائے اگر آگ لگائیں گے اور اپنے پچھپات کریں گے، طرفداری کریں گے، جانبدار بن جائیں گے تو یاد رکھو کبھی بھی امن مقام نہیں ہو سکتا ہے، محبت اور بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ کھائیاں بنیں گی، کھائیاں دوریاں بنیں گی اور آگ لگتی چلی جائے گی، اور جب آگ لگانے والے تھے اس کے زد میں آپ بھی آئیں گے، بچ نہیں سکتے ہیں، جب آپ کے گھر بھی بغل میں ہے، بغل میں آگ لگی ہے تو آپ کا بھی سب بھی آئے گا، آپ کا گھر بھی کھانے والا ہے میرے بھائیو دوستو۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک بڑی کسوٹی عطا کی کہ اگر اختلاف انتشار ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انصاف قائم کریں اور عدل قائم کر دیں اور کسی کا پلو لے کر کے کسی کی طرفداری نہ کریں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ وَإِن بَغَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر کچھ ایسے افسر لوگ ہوں گے، کچھ ایسے تنظیم لوگ ہوں گے، کچھ ایسے طاقت پر گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے، اکڑنے والے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ انصاف کو نہ ماننے والے بھی ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ اتنا مضبوط ہو، ایسی جماعت ہو، ایسی کوئی جماعت ہونی چاہیے کہ جو اس پر دباؤ لگائے، اس پر پریشر ڈالے، اس کو مجبور کرے کہ وہ انصاف کو مانے، وہ انصاف کو مانے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، نہیں مانتا ہے تو آپ کی طاقت کا استعمال کریں، اس سے آپ نمٹباز نہ ہوں، اس کے خلاف آپ لڑائی کریں، انصاف کو ماننا پڑے گا، انصاف ماننا ہے، جب تک مان نہیں جاتا ہے تو آپ اس کے خلاف کریں گے۔ یہاں تو ہوتا ہے کہ سامنے کچھ بات ہوگی، پیچھے کچھ بات ہوگی، اللہ خیر کرے کہ کہاں ہم جا رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا اور محبت قائم ہوگی اور اس وقت قائم ہوگی، نہیں قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوں دباؤ میں کہ جو اثر رہا ہے، جو اطلاع رہا ہے کہ میں حق کو نہیں مانوں گا، میں انصاف کو نہیں مانوں گا، اور اگر انصاف کے لیے تیار ہو گیا، میں اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ انصاف ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، تو کیا آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ تو اب اچھا موقع ملا ہے، اس کا سر جھک گیا ہے، ہمارے سامنے آ کر جھک گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، اس پر دباؤ پڑا، کمزور پڑ گیا ہے، تو ایسا کرتے اب اس کے ساتھ ظلم کر دیتے ہیں اور ناانصافی کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب انصاف ماننے کے لیے تیار ہو رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو آپ اس کے درمیان جو فیصلہ کریں گے عدل و انصاف کریں گے، اپنی دشمنی نہیں نکالیں گے، اپنی کوئی کسر اس کے ساتھ نہیں نکالیں گے کہ آج موقع ملا ہے نکال لو اور اپنا بدلہ لے لو، نہیں یارو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام اس چیز کا فتح نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کا نام لینے والے ہیں، اسلام کے مطابق چلنے والے ہیں، اسلام کا نام پر اپنے آپ کو پیش کرنے
کرنے والے ہیں اسلام کی باتوں کو ماننا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقْسِطُوا، عدل بھی قائم کرو اور انصاف بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خامی اور کوئی جانبداری کوئی طرفداری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انصاف پرور لوگوں کو جو انصاف کرنے والے ہیں ان کو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، قیامت کا دن ہوگا، وہ گھڑی ہوگی کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ چلا رہے ہوں گے، بلٹ رہے ہوں گے، چیز رہے ہوں گے، اتنی حالت اتنی غربت بنی ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی اور بھائی بھائی سے بھاگ رہے ہوں گے، کسی کا کوئی قربان حال نہ ہوگا۔ اس وقت اتنی تپش ہوگی، اتنی تپش ہوگی کہ اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور لوگ بھائی بھائی چلا رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جو سایہ عطا کیا جائے گا 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا امام عادل، امام عادل، ایسا شخص، ایسا حاکم جو انصاف کیا کرتا تھا، جو انصاف کیا کرتا تھا، جو عدل کی بات کیا کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ ناانصافی کرے اس کے بعد اپنے آپ کو شمار کرے امام عادل، تو ایسے صورت میں آپ کو اس دن سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسا انجام دے رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، تو اس کو بھروسے قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ ڈر رہے ہوں گے، اس وقت راحت کی سانس لے رہا ہوگا اور اس کو رب العالمین سایہ عطا کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، تو اس جو ہے اصول کے نارے، اگر اس اصول کو نافذ کر دیا جائے معاشرے میں، اگر اس اصول کے مطابق فیصلے ہونے لگے، تو میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو رب نے کلام مقدس کے اندر بتایا ہے وہ نہیں رہے گا، اور محبت اور بھائی چارہ کی الگ ہی کیفیت آپ دیکھیں گے، اور الفت و محبت قائم ہو کر کے رہے گی، اور کسی صورت میں رک نہیں سکتی ہے کہ اس کے اندر نفرت جنم دے، کیونکہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں محبت بڑھتی ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں الفت بڑھتی ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں چین ہوتا ہے۔ بھائی اور دوستوں، اسی طریقے سے جو ہمارے معاشرے کی امن چین کو بھنگ کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہے، کوئی اگر پاور میں ہے، کریں گے مطلب اس کو کنارے کر دیں، بھائی وہ پاورفل ہے، اس کے خلاف اگر ہم نے فیصلہ کر دیا تو ناک ختم کر دے گا۔ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، اسلام کی کسوٹی دیکھیے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک جو ہے یہ صحابیہ ان سے چوری کی سنت ہو جاتی ہے، وہ چوری کر بیٹھتے ہیں، بنو مخزوم کی عورت تھی، فاطمہ نام تھا، اس سے چوری ہو گئی، لوگوں میں چیز سنیاں اٹھی، بڑے خاندان کی چشم و چراغ ہے، بڑے خاندان کی لڑکی ہے، بڑی سبھی ہوگی، ناک پر جائے گی، اگر اس کو سزا دی اور اس کے ہاتھ چڑھ گیا تو معاشرے میں ہم کیسے اپنی ناک اونچی کریں گے اور کیسے ہم اپنے اسٹیٹس کو بلند کریں گے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کے سنت تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ فلاں نے چوری کی ہے، بنو مخزوم کے قبیلے کا ہے، لیکن لوگوں کے اندر اتنی اجلاس نہ تھی، اتنی ہمت نہ تھی کہ آ کر کے فیس ٹو فیس آ کر کے اللہ کے نبی کے وسلم سے باتیں کریں اور یہ ریکویسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دو، لیکن انہوں نے دیکھا، تدبیر لگائی، تدبیر سوچی کہ کوئی چاہے عمل تیار کیا جائے، کوئی طریقہ اپنایا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے، چنانچہ اس کے لیے منتخب کیا گیا، سفارش کے لیے جس کو منتخب کیا گیا اسامہ بن زید، جو آپ کو بڑے چہیتے تھے، آپ کے بڑے پیارے تھے، بڑے قریبی تھے، آپ سلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آ کر کے ان کو پہلا فیصلہ کر کے تیار کیا گیا، آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہیں اللہ کے نبی فلاں شخص ہے، فلاں عورت جسے چوری ہو گئی ہے اس کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بھڑک اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم اللہ کے حدود کے سلسلے میں مجھ سے سفارش کر رہے ہو کہ میں ایسا کروں؟ کہا واللہ لو انت الفاطمہ صدقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی محمد کی بیٹی فاطمہ اگر وہ چوری کرے تو لقطعت یدہا، میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ کے رہوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری بیٹی ہے، میری لفظ جگر ہے اور میں نبی ہوں، میری ناک کٹ جائے گی نہیں، اگر میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کٹ کے رہے گا۔ انصاف جس کو کہتے ہیں، انصاف جس کو کہتے ہیں، نہ کہ اپنا آگیا، اپنا بھائی ہے، اپنا قریبی ہے، اپنا رشتے دار ہے، تو اب جو ہے غیر جانبدار ہو رہے اور فیصلہ کرا دے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی سے نفرت ہے، کسی سے عداوت ہے، لیکن وہ فیصلے کے لیے آپ کو منتخب کر دیا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے،
اس وقت آپ اپنی عداوت، اپنی دشمنی کو آپ ہتھیار نہ بنا لیں کہ وہاں اچھا موقع ملا ہے، انصاف کرنے کو بلایا ہے اور اچھے سے ایسا انصاف کروں گا کیا کرتے گا زندگی بھر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے، اس چیز کی تیار نہ کر دے کہ تم نہ انصافی کو بناؤ۔ انصاف کرو، انصاف یہ بے تقویٰ شاعری اور حق کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے بھائی اور دوستو۔ تو آپ آج دیکھیں کہ اگر کوئی باور ہے اس کے خلاف زبانیں گم ہو جاتی ہیں، اس کے خلاف کئی زبان ہوتی ہے، کمزور ہے اسی کو دبایا جائے گا، تم ہی مان لو، تم ہی تیار ہو جاؤ، تم ہی اس چیز کو چھوڑ دو، اس پر دباؤ لگایا جائے گا۔ لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کرنے کے لیے، غلط کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات یہ بھی بتا دوں کہ انصاف کی جہاں بات آئی ہے وہیں یہ بھی بتا دوں کہ ممکن ہے انصاف کرنے والا انسان ہے اور جو انصاف کرانے والے آئے ہیں اس میں سے کچھ ایسا ہو زبان بڑی بڑی جلدی ہو کہ وہ غلط کو صحیح بھی ثابت کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو ایسا کر کے جان بوجھ کر یہ میرا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دعویٰ کر کے ٹھوک کر کے رشوت دے کر کے اور اس کے خلاف ہم اپنا فیصلہ کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری کو ڈگری مل گئی ہے، ہماری ڈگری مل گئی ہے۔ یاد رکھو سپریم کورٹ کا مظاہرین ہے، اس کے یہاں تمام چیزیں آپ کی کیپچر ہو رہی ہیں، تمام چیزیں آپ اس کی نگاہوں میں ہیں اور آپ کے کالا چہرہ بروز نعمت کھول دیا جائے گا کہ آپ نے جان بوجھ کر کے جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ایسا کیا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا بشر، اے لوگوں سنو میں ایک انسان ہوں، تمہاری جیسا باقی انسان ہوں، تمہارے جیسا کھاتا پیتا ہوں اور تمہارے جیسا چلتا رہتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ يَأْتِي الْخَصَمُ، تم لوگ فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر کے آتے ہو، اپنے جھگڑے لے کر کے آتے ہو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ حَبْلًا مِّن بَعْضٍ، تم میں سے کچھ ایسا ہوتا ہے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی زبان میں بڑی تیز چلتی ہے، جو حق کو وہ باطل کو حق ثابت کر دیتے ہیں، غلط کو صحیح ثابت کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ سنیں فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، میں نے سمجھ لیا کہ یہی سچے انسان ہے، میں نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ ہاں تم سچے ہو، تم لے لو یہ چیز۔ لیکن اللہ کے نبی نے آگے جو فرمایا امن قضیت له بحق مسلم، جس کے حق میں میں نے کسی مسلمان بھائی کا حق کا فیصلہ کر دیا، فیصلہ سنا دیا، پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإنما هي قطعة من النار، یہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا، فليأخذها أو فليتركها، چاہو تو تم اس کو لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ تو اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ یہ پیغام ملتا ہے کہ جہاں حاکم کو انصاف کرنے کی بات کہی گئی ہے وہاں عوام کو بھی اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے اس کے باوجود بھی غلط طریقے سے حاکم کی کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھو آپ ڈگریوں میں ڈگریاں لیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور کوئی دنیا کھڑی ہو جائے آپ کہہ دے کہ ہاں آپ کی ہے، لیکن آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا نہیں تھا، یہ غلط ہے، سامنے والا ثبوت نہیں پیش کر سکا، سامنے والا وہ لا کر کے وہ ایویڈنس نہیں پیش کر سکا، اس کے بدولت ہم نے ہتھیار دیا چار نہیں غلط ہے۔ یاد رکھو کیا ہوگا فإنما هي قطعة من النار، یہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا، جہنم کا ٹکڑا۔ اگر چاہے تو اللہ نے فرمایا اگر جہنم کا ٹکڑا لینا چاہے تو فليأخذها، تو شوق سے لے جاؤ، اور فليتركها، ورنہ اگر جہنم کے ٹکڑے سے بچنا چاہے تو یہ بے انصافی ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دو میرے بھائی اور دوستو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں بچنے اور بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور میں شراب اور جوئے کی تعلیم کی بات کروں گا کہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چلن یہ دور پڑا ہے کہ آج جس اسلام نے اپنے وجود میں جب آیا اس کے بعد تھوڑی دنوں کے بعد یہ تمام مراحلیں، یہ تمام برائیوں کو اپنے قدموں تلے گزرنا چالو کیا، اس کو ختم کرنا چالو کیا اور الحمدللہ اس کو ختم بھی کر ڈالا، اور لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان بٹھا دیا کہ وہ لوگ جس شراب سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، جس شراب کو نہ پاتے ان کی زندگیاں ادھوری ہو جاتی تھیں، جس شراب کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار پاتے ہوئے ان کا صبح نہیں کرتا تھا، شام نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اندر وہ ایمان بٹھا دیا کہ وہ لوگ شراب سے نفرت کرنے لگے۔ اور جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو تین مرحلے میں نازل ہوئی، پہلے اس کی قباحت بیان کی گئی، پھر اس کے بعد بتایا گیا شراب پی کر کے تم نماز میں نہ آیا کرو، اس کے بعد لوگ
دیا، دوسری بات فرما دیا یہ شراب حرام ہو گئی ہے، اس سے کچھ لوگ اصلاح کرو. وہ لوگوں نے مان لیا اور کہتے ہیں صحابی رسول کہ جب شراب حرام ہوئی لوگوں نے اپنے مٹکوں کو پھوڑ دیا، ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ پانی بہ رہا ہو، اتنا سارا شرابیں لوگوں نے گلیا ڈال کر کے جو پی تھی اس کو باہر نکال دیا. اور ایمانی جذبہ تھا، ان کے اندر ایمان تھا. میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو حضرت یہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یا قانون المیسرہ کہ وہ لوگ جوئے بازی کے ذریعہ وہ جو ہے کماتے تھے اور اس کی بدولت کو کھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو لوگوں کو بھاگنا چالو کیا. اس کے بعد لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. لوگوں سنو، تم لوگ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ یہ شراب مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر خرابی زیادہ ہے، اس کے اندر برائی زیادہ ہے، اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، اس کے اندر خرابیاں بہت زیادہ ہیں اور بنسبت اس کے اندر کچھ نفع بخش چیزیں بھی ہیں. یعنی فوری طور پہ تمہیں اس کی آپ اس کو پینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہارے دماغی طور پہ کچھ راحت مل جائے، تمہیں یہ لگے اس کو بیچ کر کے پیسہ اختیار کر کے کچھ پیسے کو کما سکتے ہو. لیکن اس کی برائیاں ایسی ہیں، اس کے اندر خرابیاں اتنی زیادہ ہے، اس کے پینے کے بعد انسان کو ہوش ہو جاتا ہے، اپنی مابینوں کو بھی پہچانتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے رشتے کھل جاتے ہیں، رشتوں میں دلائیں پڑنے شروع ہو جاتی ہیں. وہ ان کے ساتھ کرنے کی تیار نہیں ہوتا ہے اور معاشرے میں تنگ بنا دیتا ہے. معاشرے میں ایک طرح سے بدبودار معاشرہ بنا ڈالتا ہے. ادھر جائے گا گالی رکھے گا تو کون اس کو برداشت کرے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اس کے اندر کچھ اگر منافع ہیں، اس کے اندر خرابیاں بہت زیادہ ہیں، نقصانات بہت زیادہ اس کے اندر بھرے پڑے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بولا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر. لوگوں سنو کہ تم پر آج کے دن شراب کو اور جوئے کو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے. آج کے دن تم شراب نہیں پی سکتے ہو، اب شراب تم پر حرام ہو گئی ہے اور جوا بھی حرام ہو گیا ہے، سٹے بازی بھی آج کے دن حرام قرار دی گئی ہے. لوگ شراب کو سمجھتے ہیں لیکن جوا بازی کو، جواری بازی کو لوگ بالکل نہیں کھاتے میں لاتے ہیں اور اس کو دھڑلے سے کرتے رہتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے اس کو حرام کہا ہے. کیا حرام کہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. لوگوں سنو کہ یہ شراب کا پینا اور اسی طریقے سے دین کے ذریعے سے بھاگ نکالنا، اسی طریقے سے جوا بازی کرنا، یہ تمام چیزیں خبیث چیزیں ہیں، بدترین چیزیں ہیں، بدبودار چیزیں ہیں اور یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے. ساتھ ہی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مجمع لگا ہوا تھا، انصاری صحابی ایک نے کہ لوگوں کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد وہاں پر کھانا پینا ہوا، شراب و کباب چالو ہوئی. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور لوگ پینے کے بعد شراب چڑھا لیے. اس کے بعد وہ لوگ فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ انصار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مہاجر بہتر ہے، مہاجر زیادہ اعلیٰ ہے. لوگوں میں چیز گوئیاں بنی کہ ایک کوئی شخص تھا، اس نے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور اس نے حضرت بن وقاص کے نام پر کتنے ماری اور ان کی نام پڑ گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مسئلہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. لوگوں سنو، شیطان جو چاہتا ہے ان شراب کے ذریعہ، اس جواری کے ذریعہ، جوا کے ذریعہ تمہارے دلوں میں تمہارے مابین عداوت پھیلا دے، نفرتیں پھیلا دے، تمہارے درمیان کی ایک جھگڑا کھڑا کروا دے، انتشار بنا دے. میرے بھائی کو سنو کہ کس طرح اللہ فرما رہا ہے یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم کو عداوت میں نسبت کر دے، نفرتیں پھیلا دے تمہارے مابین اور کیا کرے تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کر دے اور نماز سے تمہیں غافل کر دے. هل انتم منتهون؟ کیا تم لوگ ابھی وقت نہیں آیا ہے اس سے بات آ جاؤ؟ جواری بنے سے اپنے آپ کو اجتناب کر لو، اپنے آپ کو روک لو، شراب سے اپنے آپ کو روک لو. نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کے نتیجے میں بنیادی جو سزائیں ہیں کہ اگر کوئی جوا کھیلتے ہوئے جواری کا پتہ لگتا ہے 3 مہینے 6 مہینے سال بھر کی اس کو سزا ہو سکتی ہے، سال بھر کی. یہ بنیادی سزا ہے. اور ربی کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان کے بھائی بہن کیا ہوگا؟ شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا پسند کریں گے. میرے بھائی
جا کر کوئی جوا بازی کرتے ہیں، جواری بنا کرتے ہیں، اور اسی جواری بنے کے نتیجے میں وہ کنگال ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں، اور گاؤں کے لگا ڈالتے ہیں اپنے سارے مال و دولت. جب مال و دولت ختم ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ لوگ بیچ ڈالتے ہیں، اس کو بھی وہ جوئے میں کھیل ڈالتے ہیں، اور جب نتیجہ یہاں پہنچتا ہے کنگال ہو گئے، کچھ نہیں سوچتا ہے، اب سودی لین دین چالو کر دیں گے، سود لے کر کے جوا کھیلنا چالو کر دیں گے، کیونکہ ان کے دماغ میں جو یہ بیٹھ گیا ہے، یہ لت جو لگ گئی ہے، وہ چھوٹتی نہیں آسانی سے، اور اس کے نتیجے میں وہ لون لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور اس پر بھی بس نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی آسان نظر نہیں آتا، اور ان کو یہ کوئی نظر آتا ہے کہ اپنے آپ ہلاک کر لو اور دنیا سے چلے جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ، یعنی دنیا بھی برباد کیا اور آخرت بھی برباد کرنے کے کوئی آتا ہے. تو کتنا خطرناک ہے یہ. آپ ظاہر لگتا ہے کہ کچھ آپ کو فائدہ ہو جائے، لیکن اگر آپ ہارے تو کیا ہوگا، کس طرح کے نقصان ہوگا کہ آپ کا بھی لگے گا اب کی مرتبہ جیت جاؤں گا، مالدار ہو جاؤں گا اور نبردی ہو جاؤں گا، کروڑپتی ہو جاؤں گا. اسی کے نتیجے میں تمام چیزیں داؤں پہ لگا دیتے ہیں اور بیچ کر کے کنگال ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. بھائی اور دوستو، اس وجہ سے اس چیز سے منع فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر، یہ چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والے رہا امین باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تو زندہ رکھے، ایمان اسلام کو زندہ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت نبی کے مطابق چلنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، اور ہمیں سے قرضدار ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی میں آسانی فرمائے. آمین یا رب العالمین.